دیکھیے ہم جتنی بھی دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں وہ ساری ظنی القبول ہوتی ہیں. پتہ نہیں، امید ہے کہ وہ اللہ قبول کرے گا لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا. ان کو اگر قطعی القبول بنانا ہے آپ نے 100% ہماری جو ہے وہ دعائیں قبول ہو جائیں، تو جب بھی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ دعاؤں کے اول و آخر کے اندر درود کو رکھا جائے اور درمیان کے اندر دعا کو رکھا جائے، تو اللہ کی ذات اس بات سے بہت کہیں کریم ہے کہ وہ دعا کے اول و آخر کو تو قبول کر ہی رہا ہے، وہ درمیانے دعا کو رد کر دے. وہ کہے کہ یہ کریم کی شان سے بعید ہے، کیونکہ دیکھیے دعا تو وہ اس کو صلوات تو آپ کی قبول کرنی ہی کرنی، وہ کیونکہ آپ نے دعا کے اول و آخر کے اندر لگا دی، اب یہ قطعی القبول کے اندر چلی جائے گی. ظنی القبول کو آپ نے قطعی القبول بنا دیا. تو یہ اس طرح سے ہے کہ آپ اس کو 100% اب آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک ایسی چیز کہ پروردگار کی ذات بہت کریم ہے اس بات سے کہ بعید ہے اس سے کہ وہ اول آخر کو تو قبول کر رہا ہے لیکن درمیانے دعا کو رد کر دے، یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے درود جو ہے یہ بے عمل اور گناہگار لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ مثلا اگر اعمال جو ہمارا اگر کوئی بھی درخت ہے اس کی جڑ اگر سلامت رہے تو چاہے اس کے پتے پھل پھول یہ سب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، ٹہنیاں بھی اس کی مرجھا جائیں، لیکن اگر اس کو پانی دیا جاتا رہے جڑ کو تو امید باقی رہتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ درخت دوبارہ سرسبز ہو جائے گا. تو ممکن ہے کہ کبھی ہماری بے عمالیوں جو ہمارا سمجھیں جو درخت ہے وہ اس میں بے عمالیوں کی وجہ سے پھل اور پھول نہ اس میں آ رہے ہوں، اس کی ٹہنیاں ختم ہو رہی ہوں، اس کے پتے ختم ہو رہے ہوں، لیکن آپ کی محبت اہل بیت کا جو جڑ ہے وہ آپ کی برقرار ہے، اس میں آپ درود کا پانی اس کے اندر مستقل ڈالتے رہیں تو اس بات کا بہت قوی امکان رہے گا کہ یہ درخت دوبارہ سرسبز ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ عام طور پر وہ افراد جو ذرا سے بھی دیندار ہو جاتے ہیں، ہم نے عام طور پر دیکھا ہے معاشرے میں کہ بیچارے یہ جو مثلا ماتمی حضرات ہیں، ہر وقت ان کی بے اعمالیوں کے تانے یا ان کو برا بھلا اور جاہل کہنا. ارے بھائی ان کی بظاہر اگر کوئی چیز ان میں کمی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، لیکن ان کے اندر محبت اہل بیت کی جڑ ان کی تازہ ہے. یہ درود اور مختلف ذرائع سے یہ اس کو جو ہے پانی بہم پہنچاتے رہتے ہیں. زندگی میں کبھی بھی ایک ایسا موقع آئے گا ان کے یقیناً اس کی برکت سے کہ یہ درخت پھر ان کا دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے گا. تو کبھی بھی ان کے کچھ اعمال کو دیکھ کر، کہیں کوتاہیوں کو دیکھ کر فوراً ان کے اوپر جو ہے نا یہ ماتمی ایسے اور یہ فلاں ایسے اور یہ افراد ایسے، ان کی کبھی بھی کسی پر اس طرح سے طعنہ زنی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال ان کی محبت اہل بیت کی جو جڑ ہے اس کے اندر یہ مستقل درود کا پانی ڈالتے رہتے ہیں. امید ہے کہ کبھی نہ کبھی کلک ہو جائے گا یہ والا مسئلہ اور یہ راغب ہو جائیں گے، یعنی وہ کوتاہیوں کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں گے اور اس کو اوورکم کر لیں گے. تو درود جو ہے بے عمل اور گناہگار کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. ایسا نہیں کہ مثلا اس کی وجہ سے کہیں کہ کیا کثرت سے ایسا درود تم پڑھ رہے ہو، کیا فائدہ اس کا ہے جب تمہارا عمل ایسا ہے. نہیں، اس قسم کے طعنے ان افراد کو نہیں دینے چاہیے. آغائے بہجت کے متعلق جیسے بھی آپ نے اس سے پہلے سنا کہ یہ بہت زیادہ درود جو ہے بھیجنے والی شخصیت شمار ہوتی ہیں. ایک جملہ اور فرماتے تھے کہ عام طور پر لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی فلاں چیز کا کوئی عمل بتائیں. جب بتایا جاتا ہے کہ مثلا آپ درود پڑھیں تو وہ ذرا حیرانگی سے ہوتا ہے نا کہ یعنی یہی بتا دی جو ہمیں چیز پتہ تھی پہلے سے. کوئی بہت ایسا پیچیدہ سا عمل بتایا جائے تو لوگ سوچتے ہیں وہ یہ بہت زبردست یعنی کوئی عمل بتایا گیا ہے ہمیں، جبکہ اتنی بہترین چیز بتائی جا رہی ہے صلوات. تو اس کو لوگ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ صلوات کو چھوڑ کر دیگر عملیات کی تلاش کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نا دریا موجود ہے اور اب حوض اور تالاب سے جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں. جیسے مشہور ہے نا کہ وہ جو کیا تھا وہ کہ وہ حج پہ گئے تھے اپنے والد کو لے کے اور والد وہاں رش میں کہیں کھو گئے تو فون کر کے کہہ رہے تھے کہ ذرا داتا دربار میں دعا کروا دو، ابا کھو گئے. یعنی خانہ کعبہ میں موجود ہو، یہاں دعا کرو، تم داتا دربار میں دعا کروا رہے ہو. تو صلوات کو چھوڑ کر عملیات کی تلاش، کوئی اور عمل یعنی اتنا زبردست آپ کے پاس موجود ہے عمل، لیکن آپ کہہ رہے نہیں فلاں جناب کوئی اور عمل ہمیں جو ہے بتائیے ذرا پیچیدہ قسم کا. تو یہ ایسی چیز ہے. تو آغائے بہجت فرماتے تھے کہ ایسے ہی جیسے آپ نا حوض اور تالاب وغیرہ تلاش کر رہے ہوں جبکہ دریا موجود ہو. کتنا درود پڑھا جائے جو کثرت میں شمار ہو جائے؟ تو دیکھیے عام طور پر یہ جو خیر کثیر شمار ہوتا ہے نا، کثیر ذکر خدا کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص تسبیح حضرت زہرا پڑھے جو کہ 100 کی تعداد میں، تو بہرحال اگر 100 مرتبہ کم سے کم درود پڑھ لیا جائے تو یہ بھی کثرت میں
شمار ہو جائے گا کہ گویا آپ نے کثیر تعداد میں درود پڑھا ہے، تو کم سے کم 100 کا ایک عدد وہ پورا کر لیا جائے۔ 1000 مرتبہ صلوات پڑھنے کا ایک بڑا ایک عظیم فائدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص بھی 1000 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھے گا، یعنی دنیا میں کے امور میں بھی ثابت قدم ہوگا، وہ آخرت کے امور میں بھی ثابت قدم ہوگا، اور جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو پولے صراط پہ اس قدر نور ہوگا جس کی روشنی 500 سال کی مسافت سے نظر آئے گی، 500 سال کی مسافت سے، اور اس کے اوپر سے سوال و جواب کی سختی جو ہے وہ دور ہو جائے گی، اور عذاب جہنم کو اس پر حرام کر دیا جائے گا۔ جو روزانہ 1000 مرتبہ صلوات پڑھے گا، اتنا زبردست فائدہ پیغمبر اکرم نے اس کو بتایا ہے، تو اس کو کوشش کر کے ڈیوائیڈ کر کے اپنی زندگی میں کہ کس طرح سے، اب اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو خود حیران ہوں گے کہ منٹوں کا جو ہے کام ہو جاتا ہے یہ اس طرح سے پڑھنا۔ اچھا، کیا درود کو فقط حاجات کے وقت پڑھنا چاہیے؟ تو یہ بھی روایت میں آیا ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ مجھ کو پانی کے اس کاسے کی طرح جو سواری کے پیچھے رکھ دیا جاتا ہے، جب ضرورت ہو تو نکال کے استعمال کر لیا جائے، پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے اس طرح سے نہ رکھو، یعنی چاہے ہمیں کوئی حاجت ہو یا نہ ہو پیغمبر کے اوپر کثرت سے صلوات بھیجتے رہیں، یہ نہیں کہ جب ضرورت پیش آئی تو اس وقت ہم کرنے لگیں، ویسے ہم اس کی طرف سے ایک بے التفاتی کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں۔ اور درود پڑھتے وقت کوشش کریں کہ عمل آپ کا درود کے مخالف نہ ہو۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی یہ فرماتے تھے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی زبان سے تو آپ ان کے لیے دعائیں بھیج رہے ہوں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں ان کے ان پر رحمتیں نازل کر، اور جو ہے مخلوق خدا کو یا ان کے ماننے والوں کو آپ نقصان پہنچا رہے ہوں، ان کی غیبتیں کر رہے ہوں، ان کو تکلیفیں دے رہے ہوں۔ مثلا ساس ہے وہ بہو کو پریشان کر رہی ہے، بہو ساس کو پریشان کر رہی ہے، نند بھاوج کو کر رہی ہے، بھاوج نند کو کر رہی ہے، مرد جو ہے دوسرے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، مومنین کو۔ وہ فرماتے ہیں یہ تو اس کی روح کے خلاف ہے، یعنی ایسے ہی اس کی مثال ہے، مثلا کوئی شخص آپ کو یا کسی کو بہت دعائیں دے رہا ہو لیکن اس کی اولاد کو اذیتیں پہنچا رہا ہو، تو وہ کہے گا بھائی ایسی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا آپ میرے لیے دعائیں کر رہے ہو، میرے لوگوں کو آپ نقصان پہنچا رہے ہو۔ تو فرماتے تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہ عمل آپ کا اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، کہ آپ جو ہیں صلوات کے برخلاف آپ کا عمل جا رہا ہو۔ اور ابھی آپ نے سن ہی لیا کہ تحریر میں درود اگر نہ بھیجا جائے تو التدریب الراوی جو علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے، جس کی شرح تقریباً نووی جو علامہ نووی کی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر تھا کہ اس کے ہاتھ جو ہے کاٹ دیے گئے تھے۔ اب بس آخر میں بس صرف اتنا ہم یہ دعا جو ہے بہار الانوار میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اس دعا پہ ہم اس کا اپنے درس کا آج کا اختتام کر رہے ہیں کہ پروردگار حضرت زہرا فرماتی ہیں ان سے منسوب ہے کہ خدایا جیسے تو نے ہمیں صلوات بھیجنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی محمد و آل محمد پر صلوات بھیج، خدایا جیسے ہمارے لیے سزاوار ہے کہ ہم صلوات بھیجیں تو بھی محمد و آل محمد پر صلوات بھیج، خدایا تو نے جو صلوات بھیجی اس کے ہر حرف کے عوض محمد و آل محمد پر صلوات بھیج، خدا جنہوں نے صلوات بھیجی اور جنہوں نے صلوات نہیں بھیجی ان سب کی تعداد کے برابر محمد و آل محمد پر صلوات بھیج، خدایا صلوات بھیجنے والے اور نہ بھیجنے والے کے ہر بال، ہر لفظ، ہر لہجہ، ہر سانس، ہر صفت، ہر جنبش کے برابر ان پر صلوات بھیج، اور ان کے ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر جنبش، ہر حقیقت و صفات اور روز و مہینہ و سال ان کے بال اور کھال ان کے ذرہ برابر جو عمل کر چکے ہوں یا آئندہ کبھی انجام دیں گے، یا وہ عمل جو ان تک پہنچا ہو یا جس کے بارے میں انہوں نے گمان کیا ہو کہ یعنی وہ عمل کریں گے بعد میں قیامت تک کے لیے، اور اس سے کہیں زیادہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیج، سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔